الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین نووی کے کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم حدیث نمبر 37 پڑھیں گے، جس کا ٹاپک ہے نیکیوں کی ترغیب۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ تبارک وتعالی انہ قال۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک۔ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں اور انہیں صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ عنده حسنۃ کاملہ وإن ہم بها فعملها کتبها اللہ عنده عشر حسنات إلی 700 ضعف إلی أضعاف کثیرہ۔ چنانچہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا، تو اس کے کھاتے میں اللہ تعالیٰ اپنے ہاں ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے یہاں 10 نیکیوں سے لے کر کے 700 تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ وَإِنْ ہَمَّ بِحَسَنَةٍ وَإِنْ ہَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً۔ اور اگر اس نے کسی برائی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اسے ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نے اس برائی کا ارتکاب کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے صرف ایک برائی ہی لکھتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف منسوب کر کے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس قسم کی احادیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث قدسی۔ اس حدیث میں نیکیاں اور برائیاں لکھے جانے سے مراد یا تو تقدیر میں لکھا جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اعمال اور جو کچھ وہ نیکیاں اور برائیاں کرنے والے ہیں انہیں لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور یہ بھی احتمال پایا جاتا ہے کہ اس حدیث میں ہر انسان کے دائیں بائیں کندھے پر مقرر فرشتے مراد ہیں جو نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ اس مفہوم پر دلالت کرنے والی ایک دوسری حدیث بھی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا ہم بالسیئۃ فلم یعملها قال ارقبوہ فإن عملها فاکتبوها له بمثلها وإن ترکها فاکتبوها له حسنہ انما ترکها من جرائی۔ یعنی ایک بندہ جب برائی کا ارادہ کرتا ہے اور نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے کہ انتظار کرو، اگر اس کا وہ ارتکاب کر لیتا ہے، اگر وہ برائی کر لیتا ہے تو اس کے کھاتے میں صرف ایک گناہ لکھ دو، اور اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، کیونکہ اس نے میری وجہ سے اسے چھوڑا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور بدی کی تفصیل بیان کی، چنانچہ فرمایا کہ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے نہیں کر پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور اس کے ارادہ کی وجہ سے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیا، صرف ارادہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے بندوں پر کہ وہ صرف نیکی کا ارادہ کرنے کی وجہ سے اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اگرچہ اس نے نہ کیا ہو، اور اگر کسی نیکی کا ارادہ کیا اور اسے کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 سے لے کر کے 700 تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں کسی کے لیے لکھتا ہے،
اس کے اخلاص کی وجہ سے اور اس کی للہیت کی وجہ سے۔ اس حدیث میں نیکی کرنے کی نیت اور عمل دونوں میں فرق کو واضح کیا گیا ہے کہ بندہ اگر نیت کرتا ہے اور کرتا نہیں تو اس میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن نیت کر کے اسے کر لیتا ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے 10 سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ کسی کو اللہ تعالیٰ ان گنت نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور اس گناہ کو نہیں کرتا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایسا تب ہے جب اس نے اس گناہ کو اللہ کے لیے چھوڑا ہو، لیکن اگر ارادہ کیا اور کسی کے ڈر سے اسے چھوڑ دیا یا گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تو ایسی صورت میں اس کے لیے کوئی نیکی لکھی نہیں جائے گی، اور اگر بندہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے خلاف صرف ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ گناہ میں زیادتی نہیں کرتا، ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ لکھتا ہے، جبکہ اگر نیکی کی تو ایک نیکی کے بدلے 10 سے لے کر کے 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ کسی کسی کے لیے لکھتا ہے۔ اس حدیث سے سب سے اہم سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید ہی انسان جنت میں داخل ہو پاتا، کہ انسان قدم قدم پر گناہ کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے احسان سے نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک بلکہ اس سے بھی زیادہ دینا اپنے اوپر طے کیا ہے، جبکہ گناہ کرنے کی صورت میں وہ ایک ہی گناہ لکھتا ہے۔ اس سے ہمیں اللہ رب العالمین کے کرم، اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کے فضل کا اندازہ لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔